اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر کھایا یا بھول کر پیا، جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا۔ اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو صحت مند ہو، اگر وہ کھا پی رہا ہے تو فوراً یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ ہے، اور اگر ضعف و کمزوری والا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے یا بیمار ہے، لاغر ہے، پتہ ہے کہ اگر یہ جو بھولے سے کھا پی رہا ہے اگر اس کو روکیں گے تو کمزوری مزید بڑھے گی، اور یقیناً کمزوری جو ہے وہ عبادت کے لیے مانع ہوتی ہے، اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا پیٹ میں ہونا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ملنے والی طاقت سے بندہ اللہ رب العزت کی عبادت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر یہ صورت ہو تو پھر اسے یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں، جوان کو دیکھے تو یاد دلائے، بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت و کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کمزور کس بندے کو سمجھا جائے۔ بعض ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں، اور بنسبت ان کے بعض ایسے جوان ہوتے ہیں عمر تو کم ہوتی ہے لیکن یہ کہ ضعف و کمزوری انہیں پکڑ لیتی ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے آیا یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹانپ سے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے میں کیا تیل لگا سکتے ہیں، کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے کہ کاجل جو ہے وہ
نہ لگانا یہ بہتر ہے۔ ہاں سرمے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور سرما لگانا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر اس مد سرما جو ہے جو عرب شریف میں ملتا ہے اگر وہ ہو تو سبحان اللہ، کیونکہ اس کی باقاعدہ حدیث مبارکہ میں بھی ترغیب آئی اور اس کے فضائل بیان ہوئے کہ وہ پلکوں کو اگاتا ہے، نظر کے لیے اچھا ہے، اور اس مد سرما لگانا جو ہے وہ زیادہ طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، آنکھوں کی صحت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور اگر نہ ہو تو سرما لگا لیا جائے اور سنت کی نیت سے لگائیں گے، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح سر میں آئلنگ کروانا یا تیل لگانا، اس میں بھی روزہ جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں آئے گا، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو بالکل کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح غسل کیا اور پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بہت سو کو دیکھا ہے کہ وضو کے بعد بیچارے کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور تھوکتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وضو کیا ہے پانی ہے منہ میں، اس کا اثر ہے، اور اگر یہ حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کلی کرنے کے بعد آپ پانی تھوک دیجئے، اور اس کے بعد اگر کچھ تری باقی رہتی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا کوٹی، دوا جو ہے وہ کوٹی، بعض دوائیں بنائی جاتی ہیں، تو اگر اس کو کوٹتے ہوئے اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح خواتین بھی مسالہ جات وغیرہ جو ہے وہ کوٹتی ہیں، پیستی ہیں، تو ان کا جو ظاہر سی بات ہے اس کا ٹیسٹ ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی ہے اور لعاب کے ساتھ خود ہی اتر گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ اب بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے اور اگر اسے چبایا جائے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ منہ میں محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ الائچی کا ایک بیج اس کا نکال کے آپ چبائیں پورے منہ میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ٹیسٹ والی چیز یعنی ایسا تل بھر کوئی ایسی چیز چبائی کہ اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے روزے میں حرج لاتی ہے۔ اسی طرح تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا۔ یاد رکھیے منہ کے اندر جب تک چیز ہے اور یعنی تھوک ہے اور وہ اگر حلق میں اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ روزے میں جو ہے بار بار تھوکتے رہتے ہیں، بار بار آپ جتنا تھوکیں گے اتنا تھوک آئے گا منہ میں، جتنا تھوکیں گے تھک جائیں گے آپ، تو نہ تھکائیں اپنے آپ کو۔ جو شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کی آسانی پیدا فرما دی تو اس سے بندے کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائے۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا۔ مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔
بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ گیا، یعنی ابھی گھونٹ بھرا اور یاد آ گیا کہ روزہ ہے تو آپ اس سے چاہیے کہ فوراً نکال دے۔ منہ میں نوالا تھا، یاد آ گیا کہ روزہ ہے تو فوراً جو ہے وہ نکال دینا چاہیے۔ اگر حلق سے اتار لے گا یعنی یاد آنے کے بعد تو اب جو ہے روزہ فاسد ہوگا۔ صبح صادق سے پہلے کھایا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی، یعنی کھا رہے تھے یا پی رہے تھے صبح ہوتے ہی، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، یعنی کھاتے پیتے ہوئے صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور جیسے پتا چلا اب جو منہ میں چیز ہے وہ فوراً جو ہے نکال دے، اگر نگل لیا تو روزہ نہ ہوگا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ وہ جو حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں تو کوئی افطار نہ کرے۔ جب شام ہوئی، غروب آفتاب ہوا تو اس وقت ایک ایک صحابی آتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے روزہ افطار کرتے رہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو خواتین ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کے سامنے آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو وہ بھی افطار کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے تو اعراض فرمایا، ان سے چہرہ جو ہے پھیر دیا، پھر دوبارہ پوچھا، پھر چہرہ انور پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر چہرہ انور پھیر لیا، اور پھر فرمایا کہ وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ کیسی روزہ دار ہیں، انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا۔ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو پھر ان سے کہو کہ قے کریں۔ جب انہوں نے قے کی تو خون کے لوتھڑے اور پیپس کی جو ہے وہ قے کی، دوسری سے کہا تو اس نے بھی ایسے کیا۔ تو بتایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے انہوں نے روزہ تو رکھ لیا، کھانا پینا جو روزے کے علاوہ حلال تھا، جائز تھا، اس کام سے رک گئے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور غیبت کرنے لگی۔ تو جو غیبت کرے گا، یعنی غیبت اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ روزے کے علاوہ بھی سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو روزے کے اندر تو ویسے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور تاکہ ہم غلاموں کو ایک تعلیم دی کہ اپنے روزوں کو بچانا چاہیے۔ روزہ اس بات کا صرف نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ اعضائے بدنیہ کو بھی گناہ سے بچاتا رہے، یہ اس پر لازم ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں، کہ نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اعمال صالحہ کے فضائل بیان کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 24ویں سپارے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بے شک جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہترین اور ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے اور اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزے ہم اگر رکھ رہے ہیں تو اپنے روزوں کی حفاظت کی بھی فکر نصیب فرمائے. اس لیے یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ دل و دماغ میں اذہان میں آتی رہتی ہیں تو تاکہ علم ہو کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح روزے کے مکروہات وغیرہ بھی ہیں آگے آئیں گے انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا. لہذا چاہیے کہ روزہ فرض ہے تو اس سے متعلق جو احکام ہیں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری اور ان کے مطابق اپنے روزے پورے کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کریم ہمیں روزوں کی نورانیت روحانیت عطا فرمائے تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے. اللہ رب العزت جو کچھ سنا ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. اعمال صالحہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہ ان مبارک لمحوں کے صدقے یا رب العالمین جو کچھ بیان کیا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین ساری امت کی مغفرت فرما. ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. کفار و مشرکین یہود و ہنود کو ناکام فرما. یا رب العالمین فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. میرے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین مہنگائی کا خاتمہ فرما. خوشیاں اور خوشحالی عطا فرما. بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما. اللہ ان مبارک لمحوں کا صدقہ ہماری حتمی یقینی مغفرت فرما دے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.